أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. قد خلت تحقیق گزر چکی من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی سنتیں فسیرو پس چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظرو پس دیکھو کیفا کیسا ہوا کانا تھا عاقبت یا ان کا آخر المکذبین جھٹلانے والوں کا. ہذا یہ بیان ہے للناسی لوگوں کے لیے وہدن اور ہدایت ہے وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین متقین کے لیے. ولا تہنوا اور مت کمزوری دکھاؤ ولا تحزنوا اور غمگین مت ہو وانتم الاعلون اور تم ہی اوپر ہو یا جیتنے والے ہو ان کنتم اگر تم ہو مومنین ایمان والے. ان یمسسکم اگر تمہیں پہنچا ہے قرح زخم یا تکلیف یا پریشانی فقد تحقیق مس القوم پہنچا ہے قوم کو قرح زخم مثلہ اسی طرح کا. وتلک الایام اور یہ دن ہیں نداولها ہم ان کو پھیرتے ہیں بین الناسی لوگوں کے درمیان ولیعلم اللہ الذین آمنوا تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ویتخذ اور بنا دے منکم تم میں شہداء شہادت والے. واللہ اور اللہ لا یحب الظالمین ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے لے کے 140 تک تلاوت کی ہے. پچھلی آیات میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین متقین کی صفات ذکر فرمائی ہیں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر پریشانی بھی ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اگر وہ خوشی کے دور سے گزر رہے ہوں تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں اور ان کے لیے جنتیں ہیں اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ تحقیق بہت سارے طریقے گزر چکے ہیں. سنن جو ہے سنت ان کی جمع ہے، سنت طریقے کو کہتے ہیں. اور فرمایا اصل میں یہ چل رہی ہے ساری بات جو پیچھے سے لے کے آ رہی ہے وہ غزوہ احد کے بارے میں ہے اور درمیان میں تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ غزوہ بدر کا بھی آیا تھا اور اب یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کو دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں. اصل میں وہاں پر شکست ہوئی تھی، مسلمان 70 کے قریب شہید ہو گئے تھے. تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قد خلت من قبلکم تحقیق تم سے پہلے گزر چکے سنن بہت سارے طریقے فسیرو فی الارض پس زمین میں چلو پھرو
اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ والا مورچہ چھوڑنا نہیں ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن ان کو لگا کہ شاید ہم جنگ جیت چکے ہیں اور اب کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے متعلق حکم تھا، تو یہی غلطی ان سے ہو گئی اور وہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس صورت میں وہ جنگ جو ہے جیتی ہوئی جنگ وہ ہار گئی۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ پیچھے بھی آپ دیکھو جو انبیاء کی بات کو مانتے رہے ہیں وہ کامیاب رہے ہیں، جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا ہے وہ سارے کے سارے، اگر آپ دیکھو پوری دنیا میں چل پھر کے دیکھو، وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو سعودی عرب کے لوگ تھے، مکہ اور مدینہ کے لوگ، یہ جاتے تھے شام کی طرف زیادہ تر تجارت کیا کرتے تھے، اور راستے میں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور کئی انبیاء کی جو قومیں ہیں ان کی بستیاں آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو پھرو اور دیکھو کہ ان کا انجام کیسے ہوا۔ انہوں نے انبیاء کی بات کو ٹال دیا تھا، انہوں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا۔ تو آپ سے بھی اس طرح غلطی ہوئی ہے، تو یہ پھر جب غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کی سزا مل جاتی ہے، تو وہ ظاہری طور پہ ان کو سزا ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ بہرحال یہاں پر فرمایا قد خلت، تحقیق گزر چکی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، بہت ساری سنتیں، بہت سارے طریقے، بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، پس چلو پھرو زمین کے اندر۔ اب یہاں پر فرمایا کہ چلنے پھرنا اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ نے جن قوموں کو جس طرح کامیابیاں اور کئی قوموں کو ناکامیاں دی ہیں وہ کیا وجوہات تھی ان کو جاننے کے لیے، یعنی ہسٹری جاننے کے لیے آپ جو ہے زمین میں سیر کرو، زمین میں چلو پھرو۔ جس طرح ہم سیر کرتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، وہ والی سیر مراد نہیں ہے، یہ سیر سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی حالت کو جاننے کے لیے زمین کے اندر پھرنا۔ بہت سارے ہاں ایسی اگر ہم سیر کرتے ہیں تو وہ باعث ثواب ہوگا، ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو ہم جہاں بھی جائیں زمین کے اوپر پھریں، اور ہماری نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کے قرآن کے حکم کو ماننے کے لیے یہ سیر کرنی ہے، تو وہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم سیر کر سکیں، ہم چل پھر سکیں زمین کے اندر، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پچھلی جو ہسٹری ہے، کتابیں ہیں، ان کو پڑھیں تاکہ ہمیں لوگوں کا پتہ چلے کہ کس طرح اللہ کا عذاب آیا ان لوگوں کے اوپر، اللہ نے سزائیں دی ہیں لوگوں کو۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم ہسٹری پڑھیں، تو اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے تو تب بھی ہمیں اس چیز کا ثواب ملے گا۔ تو فرمایا فسیروا فی الارض، پس زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ عاقبت انجام کو کہتے ہیں۔ ھذا، یہ بیان ہے یا وضاحت ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ یہ آیت قرآن مجید کے بارے میں ہے، قرآن مجید کی آیت قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ ھذا بیان للناس، یہ جو کتاب ہے نا، یہ قرآن مجید، یہ بیان ہے، بیان کرنے والی ہے، واضح کرنے والی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ دو طرح کے لوگوں کا اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو عام لوگ ہیں، عام لوگ اگر وہ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ان کے لیے یہ بیان ہے اور ہدایت ہے۔ اگر وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں تو ان کو اس کو پڑھنے کی وجہ سے ہدایت مل جائے گی، اور اس سے بہت ساری چیزیں ان کے اوپر کھلیں گی قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا وموعظۃ، اور نصیحت ہے متقین کے لیے، جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، اگر وہ بھی پڑھیں گے تو ان کو بار بار یہ قرآن مجید نصیحت کرتا رہے گا تاکہ وہ اس راستے سے بھٹکے نہیں۔ تو بیان ہے عام لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے، اور موعظۃ، اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کی صفات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ولا تہنوا، اور مت کمزوری دکھاؤ، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جنگ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے مسلمان، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرنے لگ گئے تھے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اگر ایک دفعہ اس طرح ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا ولا تہنوا، اور تم سستی مت دکھاؤ، کمزوری مت دکھاؤ، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی نہ ہو،
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند رہو گے، تم ہی جیتنے والے رہو گے، اعلیٰ رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان تمہارے اندر ہے نا، تو پھر تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے، غالب آتے رہو گے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی تم بھی نیچے رہو گے دوسری قوموں کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اگر لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو ہم ان کو خلیفہ بنا دیں گے۔ خلیفہ زمین کے اوپر یعنی بادشاہت یا زمین کی حکومت عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم سستی مت دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غمگین ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، اوپر رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ایمان شرط ہے۔ اِن یمسسکم، اگر تمہیں پہنچا ہے، قرح زخم یا چوٹ تمہیں پہنچی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اسی طرح اس قوم کو بھی زخم پہنچ چکا ہے۔ اب یہ ہوا تھا کہ یہ جو غزوہ احد ہے اس کے اندر 70 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم شہید ہو چکے تھے، تو اس بات کا صحابہ کے اندر بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے، تو اس سے پہلے غزوہ بدر کے بارے میں سوچو کہ ان کے 70 مارے گئے تھے، اسی طرح مطلب جیسے آپ کے 70 شہید ہوئے اسی طرح ان کے بھی 70 مارے گئے تھے اور 70 ان کے قید کر لیے گئے تھے۔ تو اس طرح کا نقصان ان کو مل چکا ہے اس سے پہلے، اس چیز کو ذہن میں رکھو۔ وَإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، تمہیں چوٹ پہنچی ہے، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ، بس تحقیق اس قوم کو بھی پہنچ چکا ہے، قرح زخم مثلہ، اسی طرح کا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم انہیں پھیرتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، یعنی کبھی وہ اوپر کبھی دوسرے اوپر، کبھی ادھر والے اوپر کبھی ادھر والے اوپر، اور کبھی وہ جیت گیا کبھی تم جیت گئے۔ تو یہ بات جو ہے یہ چلتی رہتی ہے، اور اسی بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو چاند کے ساتھ، چاند کی تاریخوں کے ساتھ فرمایا کہ اس کے ساتھ چلو، کہ کبھی تم سردی میں روزے رکھو گے، کبھی تم گرمی میں روزے رکھو گے، کبھی تمہیں حج گرمی میں کرنا پڑے گا، کبھی سردی میں کرنا پڑے گا۔ اور جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، وہ کبھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے وہ گرمی سے متاثر ہوتا ہو، چاہے سردی سے متاثر ہوتا ہو، چاہے کسی بھی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ ہر صورت میں اللہ کے حکم کو بجا لائے گا۔ اور اسی وجہ سے کہ نمازوں کے اوقات بھی آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح حج کے اوقات بھی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام، دین فطرت ہے، اس کو اس چیز کے ساتھ فرمایا کہ اس کے ساتھ چلو، تو کبھی گرمی اور سردی کے ساتھ اس کے احکامات چلتے رہیں گے۔ تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں، نُدَاوِلُهَا، ہم پھیرتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو، اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ، اور بنا دے، منکم، تم میں، شہداء، شہید لوگ بنا دے، یعنی جو لوگ مارے گئے ہیں اس جنگ کے اندر، وہ مارے نہیں گئے ہیں، وہ تو شہید ہو گئے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ تو جو لوگ اس جگہ پر آ کر لڑے ہیں اور اللہ کے رضا کی خاطر انہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے، وہ اگر مارے بھی گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔